سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسمillahirrahmanirrahیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی خبروں پر۔ جلال پور پیر والا 72 افراد نے محنت کش کی زمینوں کو سیراب کرنے والا سرکاری پانی کھلا چھوڑ دیا۔ محنت کش کی فصلیں تباہ، جبکہ اس معاملے میں محکمہ انہار خاموش۔ محنت کش انصاف کے لیے دربدر، وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف فراہم کروانے کی دہائیاں کرنے لگا۔ خبر شامل کرتے ہیں منجنا آباد کے نواحی علاقے منڈی صادق سے، جہاں مسا سنگ کونا کے قریب محکمہ انہاری کی غفلت سے بیروا کینال میں رات گئے سے 14 فٹ چوڑا اشگاف 15 گھنٹے گزر جانے کے باوجود افسران کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ پانی سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصل تباہ ہو گئی۔ نہر سے نکلنے والا پانی گاؤں کے اطراف میں جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے محمد اویس پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اہل خانہ کا محکمہ انہار کے عملے کے خلاف احتجاج، اعلیٰ حکام سے مقامی سب انجینئر ملک انور کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ راولپنڈی میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے مکینوں کا پانی کی عدم دستیابی کے خلاف انوکھا احتجاج۔ لوگ ڈھول کی چھاپ پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے ہیڈ آفس کے سامنے پانی کی خالی بالٹیاں لے کر نہاتے رہے۔ انتظامیہ کی طرف سے پانی کی مسلسل عدم دستیابی، بحریہ کے واٹر ٹینکرز کی تعداد میں مسلسل کمی کر کے پرائیویٹ واٹر ٹینکرز مافیا کو دانستہ طور پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہے۔ سندھ میں بورڈ کے امتحانات کے دوران نقل اور پرچے آؤٹ ہونے کے بعد محکمہ داخلہ نے امتحانی مراکز اور بورڈ کے دفاتر میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ امتحانی مراکز میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے امتحانی مراکز میں موبائل فونز لے جانے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ امتحانی مراکز کے نزدیک فوٹو اسٹیٹ کی دکانیں کھولنے پر بھی پابندی ہوگی۔ محکمہ داخلہ سندھ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق میٹرک اور انٹر بورڈ کے تحت ہونے والے امتحانات پر ہوگا۔ ڈی پی او راجن پور فیصل گلزار کے نوٹس پر کم سن بچے سے زیادتی کرنے والا سفاک درندہ واقعے کے چند گھنٹوں بعد ہی اندر دھر لیا گیا۔ تھانہ صدر جام پور کی حدود میں کم سن بچے سے مسجد میں زیادتی کرنے والا ملزم امام مسجد حافظ ندیم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ایسے سفاک درندے سخت سزا کے مستحق ہیں۔ خانپور میں جعلی فنگر پرنٹس کے ذریعے رقم نکالے جانے والا شخص تھانہ سٹی پولیس نے دھر لیا۔ سٹی پولیس کے مطابق فراڈیا شخص ایچ بی ایل کے اے ٹی ایم سے فنگر لگا کر پیسے نکال رہا تھا کہ لوگوں نے مشکوک حرکات دیکھ کر پولیس کو اطلاع کی۔ سٹی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ فراڈیا شخص کی شناخت نوید شاہ کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم سے 19 عدد جعلی فنگر پرنٹس برآمد ہوئے ہیں۔ ملزم کو ضروری کارروائی کے بعد FIA کے حوالے کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے، جہاں دوڑ کے علاقے میں 2 فریقین کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص قتل، 2 زخمی ہو گئے۔ کمبورہ برادری کا اصغر کمبورہ گولیاں لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ مشتعل افراد نے ایک دوسرے کی دکانوں اور ایک ٹرک کو آگ لگا دی۔ جھگڑے کے دوران شدید زخمی ہونے والے کو نواب شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او چنیوٹ بلال ظفر کی ہدایت پر پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ مختلف مقدمات میں مطلوب ڈکیت گینگ کے 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 1 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے 3 مسروقہ ڈمپر برآمد، جبکہ ملزمان کے قبضے سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ فیصل آباد پولیس کو بھی مطلوب ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کی سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ ذوالفقار المعروف زلفی اور راجہ افتخار کی خصوصی دعوت پر کہوٹہ آمد۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں معززین علاقہ، سیاسی اور سماجی شخصیات اور پریس کلب کہوٹہ کے صدر نے شرکت کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعلیٰ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ کہوٹہ کے لوگ بہت پیار اور عزت دینے والے ہیں۔ کہوٹہ سے مجھے بہت پیار ہے، جب بھی موقع ملا پھر دوبارہ آؤں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی سیاسی پالیسیوں، عالم اسلام میں ان کے سیاسی رول اور دنیا میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے متاثر ہو کر اور یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں صرف عمران خان شامل کر سکتا ہے، اس کے لیے PTI میں شامل ہوا۔
जलालपुर पीरवाला में आम का सीजन आते ही बड़ों के साथ साथ बच्चे भी आम से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। इसी हवाले से जलालपुर पीरवाला के एफा स्कूल सिस्टम में बच्चों के लिए मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया, जहां मुख्तलिफ रंगारंग मलबूसात जेब तन किए स्कूल के बच्चे और स्टाफ मीठे और रसीले आमों से खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई देते हैं। इस मौके पर स्कूल के बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के आम पेश किए गए और आमों की इकसाम के बारे में मालूमात देने के साथ साथ आम काटने का तरीका भी सिखाया गया, ताकि बच्चों में अपने इलाके के मशहूर सौगात आम के हवाले से आगाही भी पैदा हो सके। सकरन में 9वीं क्लास का फिजिक्स का पर्चा इम्तिहान होने से पहले आउट हो गया। 9वीं क्लास का फिजिक्स का पर्चा वक्त से कबल मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स की जीनत बन गया। तलबा व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से पर्चा हल करने में मसरूफ। 9वीं क्लास का फिजिक्स का पर्चा वक्त से पहले मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स की जीनत बन गया। तलबा व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से पर्चा हल करने में मसरूफ। बूटी माफिया तलबा के व्हाट्सएप के जरिए हल शुदा पर्चा 1000 से 2000 रुपए में फरोख्त करने लगे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।